تیسرا مسئلہ، ایک جانور لنگڑا ہے تو لنگڑے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا قربانی کرنا جائز ہے نہیں؟ حدیث مبارک میں یہ تو ہے کہ لنگڑے جانور کی قربانی نہ کریں، لیکن کتنا لنگڑا ہو تو نہ کریں، کتنا ہو تو کریں، اس کی وضاحت نہیں۔ سنن ابی داؤد باب ما یکرہ من الضحایا، اس میں حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کو قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں۔ العوراء بین عورها، نمبر 1 ایسا جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بہت واضح ہو۔ نمبر 2 المریضۃ بین مرضها، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ والعرجاء بین ذرعها، اور ایسا جانور کہ جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بہت واضح ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا جانور جو بہت کمزور ہو اور اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ختم ہو جائے، ایسے جانوروں کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار ہو بیماری واضح ہو، لنگڑا ہو لنگڑا پن واضح ہو، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی کس حد تک لنگڑا ہو تو جائز ہے اور کس حد تک لنگڑا نہ ہو تو جائز نہیں۔ اس سوال کا جواب بھی سمجھیں اور ساتھ ایک اصول ہی نہیں اصل اصول بھی سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان نظر بنا امر لیس بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، موجم اوسط طبرانی کی روایت ہے، اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس میں آپ کی طرف سے صاف وضاحت نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تشاوروا الفقہاء، تم پھر فقہاء سے پوچھ لیا کرو۔ یہ میں بات کیوں سمجھانے لگا ہوں؟ اصل اصول کے درجے میں سمجھے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور جہاں قرآن کی بات سمجھ نہ آئے واطیعوا الرسول، پیغمبر سے پوچھ لیں، پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر پیغمبر کی بات سمجھ نہ آئے واولی الامر منکم، پھر اس کی وضاحت فقہاء سے پوچھ لیں۔ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اس کی بات کو نہ سمجھ آئے تو شرع اللہ کے نبی سے پوچھ لیں، اور حدیث پاک اگر اس کی شرح میں تو پھر فقہاء سے پوچھ لیں جو فقہاء حدیث کے معنی کو جانتے ہیں۔ تو فقہاء کی ضرورت اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسائل میں اصول کا درجہ بتا دیتے ہیں اور مزید اس کی تفریعات نہیں بتاتے۔ کیوں؟ اگر اس کی مزید تفریعات، تشریحات اور تفصیلات بتائیں تو ایک مسئلے پر پوری بخاری بن جائے اور مسئلہ مکمل نہ ہو۔ اس کی مثالیں سماعت فرمائیں۔ مجھ سے ایک غیر مقلد نے پوچھا کہ حنفی علماء بسا اوقات نماز جنازہ کے موقع پر کھڑے ہوتے ہیں اور امام مقتدیوں سے کہتا ہے کہ نیت کرو 4 تکبیر نماز جنازہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس کے امام کے اللہ اکبر، یہ دعا کراتے ہیں۔ یہ دعا کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں لکھی ہے۔ صحیح بخاری کی کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا پہلی حدیث ہے، بخاری ضرور یہاں ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی وہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا حدیث مبارک میں انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، تو صحیح بخاری میں۔ اس نے کہا جی آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ میں نے کہا تو میرا جواب نہیں سمجھا، میں تیرا سوال سمجھ گیا، میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تیرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جیسی نیت ویسا عمل، تو یہ تو دل سے ہوتا ہے اور تم زبان سے کرواتے ہو، یہ زبان سے کروانے کا کہاں لکھا ہے؟ یہی سوال ہے نا؟ اس نے کہا یہی سوال ہے۔ میں نے کہا میں تیرا سوال سمجھ گیا تھا، تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے کرنا۔ ہم کرواتے ہیں، کہلاتے نہیں ہیں۔ کہلانا زبان سے ہوتا ہے اور کرنا دل سے ہوتا ہے۔ ہمارا امام مقتدی سے کہتا ہے نیت کرو یا کہتا ہے نیت کہو؟ بولو نا، نیت کہو یا نیت کرو؟ کرنا دل سے ہوتا ہے زبان سے، اور کہنا؟ میں نے کہا ہم کہتے نہیں زبان سے کہو، تو ہم سے زبان کی دلیل کیوں پوچھتا ہے؟ ہمارے دعوے پر دلیل پوچھنا، بولی وہ تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ان سے پوچھ، ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو کہتا ہے ابھی امام کرواتا ہے، ہم تو نہیں کروا رہے، ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم عوام سے یہ نہیں کہتے کہ زبان سے کہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ نیت کرو۔ اب ایک بندہ پوچھے گا کہ یہ لفظ جو آپ نے کہلوائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتائے۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہی نہیں تھا، یہ ذمہ تھا ہی ہمارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیوں نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا
کہ نیت جیسی کرو گے ویسا عمل ہوگا۔ اب کس عمل کے لیے کیا نیت ہے؟ اگر تمام اعمال کی نیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو مجھے بتاؤ صرف اعمال کی نیت کے الفاظ پر بخاری سے بڑی کتاب بن جاتی۔ جب صبح نیند سے اٹھو تو کس نیت سے اٹھو؟ الفاظ بتاؤ۔ بیت الخلاء میں جاؤ تو کس نیت کے ساتھ جاؤ؟ الفاظ بتاؤ۔ بیت الخلاء کا آپ استنجا کرو تو کس نیت سے کرو؟ الفاظ بتاؤ۔ باہر نکلو تو کس نیت سے نکلو؟ الفاظ بتاؤ۔ وضو کرو تو کس نیت سے؟ مسواک کرو تو کس نیت سے؟ الفاظ بتاؤ۔ کلی کی نیت کے الفاظ بتاؤ۔ ناک کو پانی ڈالنے کی نیت کے الفاظ بتاؤ۔ کپڑے بدلنے تو نیت کے الفاظ بتاؤ۔ موٹر سائیکل پہ چڑھنا ہے تو کس نیت سے؟ الفاظ بتاؤ۔ سائیکل پہ چڑھنا ہے کس نیت سے؟ الفاظ بتاؤ۔ کار پر چڑھنا ہے کس نیت سے؟ الفاظ بتاؤ۔ کھانا کھانا ہے کس کے؟ الفاظ بتاؤ۔ صرف نیتوں کے الفاظ حضور بتاتے تو ایک دن کے اعمال اتنے پوری بخاری بن جاتی۔ تو اللہ نے کرم کیا فرمایا؟ الفاظ رسول اللہ نے اصول کے درجے میں دے دیے اور اگر فروغ کے لیے اللہ نے فقہا کو پیدا فرما دیا۔ امت کے لیے کام کتنا آسان ہو گیا۔ حضور اصول نہ دیتے تو فروغ کیسے نکلتے؟ اور نبی اصول لے کے امت کو چھوڑ دیتے تو فروغ کون بتاتا؟ خدا نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا، امت کو نبی کے بعد فقہا کے حوالے کر دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے یہ یتیم امت ہے۔ یتیم امت نہیں ہے، اس امت میں فقہا کا سایہ موجود ہے۔ اور اسی بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ اصحابہ فان الناس عیال علیہ فی الفقہ۔ فقہ میں ابو حنیفہ باپ ہے اور باقی پوری امت اس کی اولاد ہے۔ تو یہ یتیم نہیں ہے، ان کے پاس ابو حنیفہ جیسا باپ موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں ایک مثال دے رہا تھا۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس زبان ہے، آپ صرف ایک مسئلے پر ایک جمانی 10 جمعے لگائیں تو آپ کا اس پر علوم ختم نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھائیں نا۔ ایک آدمی باہر زمین پر گیا ہے، اس نے بھینس کا دودھ دھوا، سمجھ نا، دودھ نکالا، بھینس کا دودھ دھوا ایک برتن میں ڈالا، دوسری بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے واپس آیا تو بھینس کے دودھ کے اندر 10 مچھر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا مچھروں سے باہر نکلو، انہوں نے کہا حدیث سناؤ، نکلتے ویسے نہیں نکلتے، یہ آیت پڑھو یا حدیث پڑھو تو مچھر نکل جائے گا، نہیں نکلے گا۔ اب یہ کیا کرے؟ اب یہ جائے نا اہل حدیثوں کے مدرسے میں کہ یہ ہمارے ہاں دودھ میں مچھر داخل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو ورنہ نہیں نکلتے، کوئی حدیث سناؤ۔ اہل حدیثوں کے پاس ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو مچھر کو دودھ سے نکال سکے۔ امت کو مسائل سے کیا نکالیں گے؟ مچھر کو دودھ سے نکالنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور اگر خاتون ہے، اس نے گھی نکالا اور اس میں 4 چوٹیاں گر گئی، اب یہ خاتون جا کر حدیث مدرسے سے پوچھے کہ میں نے گھی بنایا تو اس کی چوٹیاں گر گئی ہیں، افسوس کرنے کے لیے 7 محلے میں دوسرے گھر گئی تھی، واپس آئی تو چوٹیاں پڑی، میں نے کہا نکلو، کہتے ہیں حدیث سناؤ۔ اب مجھے کوئی حدیث سناؤ، میں چوٹیاں نکالوں تو کوئی حدیث ایسی نہیں جو چوٹیاں گھی سے باہر نکال سکے۔ اب پھر کیا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ فقہ کے پاس آ جاؤ، امام حنیفہ کے پاس آؤ، امام صاحب فرمائیں گے میرا کام ہوگا چوٹی بھی نکل جائے گی، یہ مکھیاں بھی نکل جائیں گی، یہ چوٹیاں بھی نکل جائیں گی اور یہ مچھر بھی اس سے یہ کیسے نکلیں گے؟ اور میں اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، اور میں ان کو کیا پتا حدیث کہتے کسے ہے؟ انہوں نے اوپر سے تیرنا سیکھا ہے اور سمندر میں ڈوب کر موتی نکالنا سیکھا ہی نہیں۔ میں تو سمندر میں حدیث کے سمندر میں ڈوبتا ہوں اور وہاں سے موتی نکال کر لے آتا ہوں۔ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مکھی کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دو اور باہر نکال دو، کھانا پاک ہے۔ تو جی مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا تو نہیں ہے، اور میں مکھی کا نام ہے اور ذکر مچھر اور چوٹی کا بھی ہے، نام ایک کا ہے اور مسئلہ اللہ کے نبی نے کروڑوں جانوروں کا بتا دیا ہے۔ کیوں؟ مکھی سے مراد ہر وہ چھوٹا جانور ہے جس کی گردش رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو۔ مکھی سے مراد وہ چھوٹا جانور ہے جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو۔ یہ مسئلہ چوٹی کا، یہ مسئلہ مچھر کا ہے، یہ مسئلہ جگروں کا، یہ مسئلہ بھیڑ کا ہے۔ اب بتاؤ اگر اللہ کے نبی ایک ایک جانور کا نام لے کر مسئلہ بتاتے تو پوری بخاری شریف سے بڑی کتاب بن جاتی، لیکن جانوروں کے نام ختم نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی نے ایک لفظ بتایا ہے، امام ابو حنیفہ نے اسے کروڑوں مسائل نکالے، اصول نبی دیتے ہیں اور اسے مسائل کا ائمہ فقہا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جن نے امام کو سمجھ رہے ہیں ان کو ساری بات سمجھ آئے گی۔ کچھ دن پہلے میرا بیان تھا حویلی لکھا تو وہاں پر میں نے حضرات سے فقہا ضرور میں بات کی، میں نے کہا اگر فقیہ کو چھوڑ دے تو نقصان کیا ہے اور فقیہ سے تعلق رکھے تو فائدہ کیا؟ میں نے کہا نا عوام کی زبان میں بات سمجھایا کریں، عوام کی زبان میں۔ اب ظاہر مجمع بہت بڑا تھا، اس میں نوجوان بھی بہت بیٹھے تھے،
یونیورسٹیوں کے, کالجوں کے, بہت مختلف مخلوط اجتماع تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ لڑکی کی انگلینڈ رہتی ہے اور لڑکا حویلی رکھا رہتا ہے, ایک آپس میں نکاح کرنا ہے, لڑکی حویلی رکھا نہیں آ سکتی وہ کاڑا, اور لڑکا انگلینڈ نہیں جا سکتا. اب کرے گیا, اہل حدیث مولوی کے پاس گئے, جب تمہاری پریشانی دور فرمائے. انہوں نے فرمایا لڑکی آئے گی تو پھر نکاح ہوگا. انہوں نے ٹیلی فون پہ کر لیں. اب بیوقوف, حضور کے دور میں ٹیلی فون تھا ہی نہیں, تو ٹیلی فون کی ہم حدیث کہاں سے نکالیں؟ اس نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ کر لیں. کہا سب خرافات ہے, نبی کے دور میں نہیں تھا, حضور کے دور میں بحث نہیں تھی, تو ہم نے کہا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو حضور کے دور میں ٹیلی فون نہیں تھا, ہم ٹیلی فون نکاح کیسے کروائیں؟ اب وہ تو لڑے گا. اس نے کہا جی پھر ہم کیا کریں حضرت؟ اب اگر ہمارے خاندان ہے, ہمارا رشتہ ہے, تو پھر حنفیوں سے مسئلہ پوچھ لیں. اس نے کہا حنفیوں سے مسئلہ پوچھو گے, حدیث تو بتائیں گے نہیں, وہ تو تم فقہ بتائیں گے, تم تقلید کرو گے تو تیرا ایمان ختم ہو جائے گا, مشرک بن جائے گا, مسئلہ نہ پوچھ. اب نوجوان پریشان ہے, اگر حنفی کی بات مانتا ہوں تو ایمان جاتا ہے, اگر نہیں مانتا تو میری جان جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ اب نوجوان لڑکے بڑے خوش ہیں. میں نے کہا انگلینڈ میں جان بیٹھی ہے, اس سے نکاح کرنا ہے کہ نہیں؟ جی کرنا ہے. تو میں نے کہا کیسے کرو گے؟ بات سمجھ آ گئی ہے. اگر حنفی کی بات مانو تو پھر ایمان جاتا ہے, اور نہ مانو تو پھر جان جاتی ہے. اب جان بھی نہیں چھوڑ سکتا, ایمان بھی نہیں چھوڑ سکتا. پھر ہمارے پاس آئے جی کچھ حال نکالو. ہم نے کہا اس کو انگلینڈ رہنے دو, یہاں سے نکاح کر کے تجھے وہاں پہنچا دیتے, فکر نہ کر. تو جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر وہ لڑکی حویلی لکھا ہوئی ہوتی تو اس نے مسجد میں آنا تھا نکاح کے لیے. کہا جی نہیں. تو نکاح ہونا کیسے تھا؟ اس نے کہا وہ تو گھر میں بیٹھی رہتی اور میرا ابا اسے جا کے پوچھتا اور اس کا وکیل بن کے نکاح کرا لیتا. یہ اس لڑکی کا باپ ہوتا, اسے اجازت لیتا, نکاح کر کے تو وکیل بن کے نکاح کراتا. یعنی کہ پتہ چلا جس مجلس میں نکاح ہونا ہے اس مجلس میں لڑکی نے نہیں آنا, لڑکی کے وکیل نے آنا ہے. تو لڑکی گھر بیٹھی ہو یا انگلینڈ بیٹھی ہو, آنا تو وکیل نہیں ہے نا. تو ہم نے کہا فون کر کے وکیل بن جاؤ اور اس سے نکاح کر لو. کہتے جی بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا ادھر جاؤ گے تو جان جائے گی, ادھر جاؤ گے تو جان نہیں ہے نا. وہ کہے گا یا جان نہیں یا ایمان نہیں. امام حنیفہ کی بات مانو, تمہارا ایمان بھی رہے گا, تمہاری جان بھی رہے گی. ایمان بھی مل جائے گا اور جان بھی مل جائے گی, دونوں چیزیں تمہارے پاس ہوگی. آپ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہمیں غریب امام حنیفہ چاہیے جس کے ساتھ رہنے سے ایمان بھی ملے اور جان بھی ملے. یعنی کہ ایک آدمی اسپتال میں ہے اور بیٹا کے اپنے مولسا سے کہتا ہے کہ میرا ابا جی اسپتال میں ہے اور ہم نے چاہا کہ اس کا علاج ہو جائے. تو ڈاکٹر نے کہا 2 بوتل خون لاؤ, اس کو خون چڑھانا ہے. یہ دوڑتا ہے حدیث مولوی کے پاس گیا کہ شیخ صاحب میرا ابا اسپتال میں 2 بوتل خون چاہیے. ہم نے کہا بھائی دیکھو باپ اصل نہیں ہے, اصل کے مان ہوتا ہے. حدیث دیکھتے ہیں, اگر مل گئی تو باپ کو خون دیں گے, نہ ملی تو باپ بندے دو. ہم نے تو حدیث پہ عمل کرنا ہے نا. شریعت نے کہا نا باپ کا خیال کرو, تو جب شریعت پہ ہو باپ کو بندے دو, پھر کیا خیال کرنا ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مولوی صاحب. مولانا نے حدیثیں دیکھی, انہوں نے کہا پھر حدیث کو ملا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی پر بیماری ہوتی نا تو پچھلے لگواتے تھے, حجامہ اور خون نکالتے تھے. تو ڈاکٹر سے کہا باپ کی 2 بوتلیں خون نکالو. اس نے کہا تو خون نکالنا نہیں دینا ہے. اس نے کہا کہ حدیث میں بیمار کا خون نکالتے ہیں, دینے کی کوئی حدیث نہیں. اس نے کہا پھر میں کیا کروں, حنفیوں سے پوچھ لوں. اس نے کہا مشرک ہو گئے, ایمان ختم ہو جائے گا. آپ بتاؤ اگر یا اس کا ایمان جاتا ہے اور یا باپ کی جان جاتی ہے. حنفیوں کے پاس آیا بیچارہ لکا پٹا, اب بتاؤ میں پھنساؤں, میں کیا کروں؟ ہم نے کہا کرنا کیا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے کہ مریض کا خون لو. ہمارے امام نے دیکھا کہ خون لینا کیوں ہے, ہمارے امام نے دیکھا کہ خون لینا کیوں ہے. اس دور میں خوراکیں خالص ہوتی تھی اور خون باہر نکلتا تھا, اگر نہ نکالے تو مرض بڑھ جاتا ہے. اب خوراکیں ناقص ہوتی ہے, خون کم ہوتا ہے. اب خون دے تو جان بچتی ہے, اس وقت خون نکالے تو جان بچتی تھی. تو اصل مسئلہ نہ خون دینے کا ہے نہ خون لینے کا ہے, اصل مسئلہ جان بچانے کا. اصل مسئلہ کس کا ہے؟ جان بچانے کا. کبھی خون نکالنے سے جان بچتی ہے, کبھی خون دینے سے جان بچتی ہے. اس دور میں نکالے تو بچتی تھی اور آج دے تو پھر جان بچتی ہے. اصل مسئلہ بیٹا جان بچانے کا ہے. جب ابا جی کو 2 بوتلیں خون دے دو اور اس جا کے شیخ الحدیث سے کہہ دو جس حدیث سے تم نے خون نکالنے کی بات کی ہے نا اسی حدیث سے فقیر نے خون دینے کی بات کی. اب دیکھو میں نے ادھر جاؤ گے تو پریشان ہو, ہمارے پاس آؤ, ایمان بھی بچ جائے گا, ابو کی جان بھی بچ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا کرتا ہوں, امت کو سمجھانا سیکھو. مسئلہ سمجھانا کیسے؟ میں کئی بار آپ سے کہتا ہوں آپ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں پورا سال آپ کچھ بھی نہ کرو نا,
ہماری صحبت میں خدمت میں رہ کے عوامی زبان سیکھ لو تو میں سمجھو کہ تخصص کا ہمیں پیدا ہو. آپ بہت جلدی کرتے ہیں فلاں مسئلہ نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا, تو یہاں رہنے کا فائدہ کیا ہوا. اب آپ کو کسی کو ماں یاد آتی ہے, کسی کو بیوی آ جاتی ہے, کسی کو گھر یاد آتا ہے, اور کوئی چھٹی ہمیں دے, ہمیں چھٹی دینا نہیں ہے تو میرا گزارا نہیں ہوتا. میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہاں رہ کر سیکھو. اب بات سمجھ آ رہی ہے. دیکھو یہ فن ہے نا, یہ فن صاحب فن کی صحبت سے منتقل ہوتا ہے, یہ کتابیں پڑھنے کا فن کبھی منتقل نہیں ہوتا. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھا کرو کہ ہمارے تخصص میں ہوتا کیا ہے. جب آپ کو خود ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے تو آپ نے دوسرے کیا سمجھانا ہے. عوام کو سمجھانا سیکھو. اللہ کی قسم اگر آپ کو علمی زبان عوامی لہجے میں نکالنی آ گئی نا تو آپ ایک سال کا کام ایک ماہ میں کریں. آپ سالوں کا کام